بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر، جس طرح کے بحث جاری تھا ہمارے ضمنی بجٹ 2023-24 پہ، ایک فارمیلٹی ہے آئین کے آرٹیکل کے مطابق 124 آرٹیکل کے مطابق کہ رواں مالی سال میں اگر کوئی اندازے تخمینے یا منظور شدہ جو رقم ہوتی ہے اس میں کمی بیشی آتی ہے تو اس کو ری اپروپریٹ کیا جاتا ہے اور مجموعی فنڈ سے اس کا خرچ کیا جاتا ہے اور بعد میں اسمبلی کے آگے پیش کیا جاتا ہے منظوری کے لیے۔ تو جناب اسپیکر، جس طرح کا پچھلا بجٹ تھا، چونکہ وہ کیئر ٹیکر حکومت، اس میں کافی پیریڈ کیئر ٹیکر حکومت گزار کے چلی گئی تھی، ہمارا تقریباً زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے تھی جو رواں مالی سال ہے۔ اس حوالے سے جو بجٹ ہے، چونکہ وہ سال کے شروع میں پیش ہوتا ہے، لیکن کیئر ٹیکر حکومت تھی تو کیئر ٹیکر حکومت بجٹ پاس نہیں کر سکتی، وہ کمپلسری ایکسپینڈیچر ہی پاس کر سکتی ہے ان کی کیبنٹ سے، تو وہ بھی ہمیں لیٹ پاس کرنا پڑا جو ہم پچھلے مہینے پاس کر چکے ہیں، پچھلے مہینے نہیں بلکہ پچھلے ہفتے، اور اس لحاظ سے اسی کا سپلیمنٹری ہے، اور سپلیمنٹری میں بھی کوئی ایڈیشنل موشنز نہیں ہے، ایڈیشنل اماؤنٹ نہیں ہے، یہ صرف وہ اماؤنٹ ہے 2 ارب اور 90 کروڑ، جو کہ جس کی تھوڑی سی میں تفصیل بتانا چاہوں گا۔ چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو جو لونز لیتے ہیں ڈونر سے یا فورن لونز جسے کہتے ہیں، تو چونکہ سورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے اور 80% وہ لونز تقریباً ڈالرز میں ہوتے ہیں، تو ڈالرز کا اتار چڑھاؤ بھی آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں اس پیریٹی کی وجہ سے اس کا ریشو بڑھ جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کے پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ اماؤنٹ جو کہ سوز ڈیڈکشن پہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پارٹ پہ، تو وہ صوبے کی طرف سے جو لائبلٹیز ہوتے ہیں ان میں سے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جناب اسپیکر، یہ سارا ڈیٹیل چونکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر جاڑ دی ہے، ان کا جو پریکٹس رہا ہے، پھر چلے جاتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ابھی بیٹھے ہوتے تو ان کو یہ تفصیل ساری بتا لیتا۔ ڈیٹیل ہے ان کو آلریڈی تمام پارلیمنٹیرین کو، ایم پی اے صاحبان کو، بشمول ہمارے اپوزیشن ایم پی اے صاحبان کو وائٹ پیپر ڈیٹیل جو ہے بجٹ کا وہ پیش کیا گیا ہے، اس کے پیج 51 سے پیج 56 پر یہ تمام ڈیٹیل موجود ہیں جناب اسپیکر، تو اس کو پڑھ لیں، میرے خیال میں ان کے سارے سوالوں کا جواب ان کو مل جائے گا۔ تو جناب اسپیکر، یہ تو سپلیمنٹری بجٹ کے حوالے سے ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اٹھائے گئے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو رسپونڈ کیا جائے۔ جس طرح کا جناب اسپیکر پاور جنریشن کی بات کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے 2013 سے صوبائی حکومت، تو الحمدللہ جناب اسپیکر کافی پروجیکٹس ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نماز کا وقت بھی ہے، اذان ہو چکی ہے۔ 162 میگا واٹ جو کہ تقریباً کمپلیٹ ہے، وہ اسکیمز کمپلیٹ ہیں اور ہینڈ اوور بھی ہو چکے ہیں نیشنل گریڈ میں، اس کے ساتھ جو کہ صوبہ اپنے ریسورسز سے جنریشن کر رہا ہے جناب اسپیکر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیز 2 میں ہے 215 میگا واٹ جو کہ اسی سال یعنی آئندہ چند مہینوں میں وہ اسکیمز کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو یہ 215 میگا واٹ ہے۔ اور جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ فیز 3 میں تقریباً وہ بھی 2027 اور 2028 میں پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے، وہ بھی 550 میگا واٹ ہے۔ یہ اسکیمز وہ ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی اسکیم بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، 41 میگا واٹ کی بھی ہیں، 80 میگا واٹ کی بھی ہیں،
500 KVA کی بھی ہیں, یعنی آدھے میگا واٹ کی بھی ہیں. تو یہ ساری اسکیم ملا کے تو یہ سینکڑوں میں بن جاتی ہے. اور الحمدللہ جو کہ ہمارا وعدہ تھا سینکڑوں ڈیمز کا, چھوٹے چھوٹے ڈیمز کا, چونکہ صوبے کے ساتھ اپنے ریسورسز بہت کم ہیں, تو اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ پاور جنریشن اور یہ پروگریس ہے ان کی تنقید کے لیے. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے کیبنٹ ممبرز کے ہاؤس رینٹ میں اضافے کی بات کی گئی. تو جناب اسپیکر, ان کی انفارمیشن کے لیے, چونکہ ہم کیبنٹ ممبرز جتنے بھی ہیں اویلیبل ہمارے ہاؤسز تقریباً 7 ہی تھے, تو 7 کیبنٹ ممبر کو اویلیبل ہاؤس مل گئے ہیں. باقی ہمارے بیوروکریٹ صاحبان آلریڈی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں قبضہ کر چکے ہیں. کچھ اس طرح کے آفیسر بھی ہیں جو کہ صوبے سے باہر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, اور اس طرح کے آفیسرز بھی ہیں جو کہ 20 سال سے برا جمع ہیں اپنے قبضے پہ. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ ان سے یہ غیر قانونی طور پہ جو انہوں نے آکوپائی کی ہوئے ہیں ان کو ویکیٹ کیا جائے. تو چونکہ کیبنٹ ممبرز کے ہاؤسز نہیں تھے اور جو الاؤنس تھا وہ میرے خیال میں 70 یا 75 ہزار, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے فگر, وہ بہت کم تھا. اس میں رینٹ ایز ویل ایز یوٹیلیٹی بلز. تو جناب اسپیکر, یہ صرف بڑھایا گیا ہے, یہ 2 لاکھ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے خلاف سننے میں آ رہا ہے, پرسوں بھی جو ہم نیگوسیشن کر رہے تھے وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ جو چوک میں پروٹیسٹ دے رہے تھے تنخواہیں وغیرہ بڑھانے کے لیے, تو ان کی طرف سے بھی ایک بات آ گئی کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے 300% جو ہے تنخواہ زیادہ کی ہے. تو یہ ویسے یہ ہوائی باتیں ہیں جناب اسپیکر, کوئی تنخواہ وغیرہ زیادہ نہیں کی گئی. یہ ہاؤس رینٹ تب ملے گا کیبنٹ ممبر کو جب ان کو سرکار کی طرف سے گھر پرووائڈ نہ کیا جائے. اگر سرکار کی طرف سے گھر کسی کو پرووائڈ کیا جاتا ہے تو ان کو پھر نہیں مل سکتا جناب اسپیکر. تو یہ ان کے انفارمیشن کے لیے عرض تھا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر, کنڈی صاحب کی طرف سے پرسوں سوالات اٹھائے گئے تھے پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اور آرٹیکل 160(3)B کے حوالے سے آف دا کنسٹیٹیوشن. تو پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس پہ چھوٹی سی تفصیل ہے, اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جناب اسپیکر. پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اپنے میگر ریسورسز میں کام کر رہی ہے صوبے کے لیول پہ, چونکہ یہ ایک 1975 اسٹیٹسٹکس ایکٹ ہے, اس کے بنیاد پہ یہ وجود میں آیا. ہمارا پاکستان پہلے فیڈرل ان کو بولا کرتے تھے, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ابھی ان کو اس کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں جناب اسپیکر. تو صوبے کے لیول پہ بھی پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹک قائم کیا گیا, اور یہ تمام جتنی بھی ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے مطلب ڈیٹیلز کلیکٹ کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے, فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے, ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے, پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں جو کہ پھر آگے جا کے وہ فیڈرل یعنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ 2021 کے بعد ان کا جو اینول رپورٹ ہوتا ہے, منتھلی رپورٹ ہوتا ہے, وہ نہیں آئے. تو وہ آلریڈی میں نے جناب احمد کنڈی صاحب کو پرووائڈ کر دیے ہیں. 2022 کا ریکارڈ بھی موجود ہے اینول رپورٹ, اور 2023 کا بھی موجود ہے, اور تقریباً اگست کے مہینے میں وہ ہر سال اپنا رپورٹ شائع کرتے ہیں جناب اسپیکر. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آرٹیکل 160(3)B جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن صاحبان کی طرف سے اگر اس ٹائپ کی تنقید ہوتی ہے, کرٹیسزم ہوتی ہے, یا
گورنمنٹ یا بیوروکریسی کی پارٹ پہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، چونکہ یہ کلیکٹیو ہمارا ایک اسٹرگل ہے صوبے کے مفاد کے لیے، صوبے کے غریب عوام کے مفاد کے لیے۔ چونکہ جناب اسپیکر اس میں جو رپورٹ مجھے دی گئی، پرووائڈ کی گئی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، چونکہ ہم بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں نئے ہیں، تو جناب اسپیکر اس رپورٹ کو پڑھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو نان سیریسنس ہے وہ میرے سامنے آیا کہ جو اس آرٹیکل کے روح سے، یہ آرٹیکل میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، 160 کلوز 3B، دا فیڈرل فائنانس منسٹر اینڈ پروونشل فائنانس منسٹر شیل مانیٹر دی امپلیمنٹیشن آف ایوارڈ بائی اینولی، یعنی 6 مہینے کے پیریڈ پہ، اینڈ لے دیئر رپورٹس بیفور بوتھ دی ہاؤسز آف مجلس شورا، یعنی پارلیمنٹ فیڈرل کے پارٹ پہ، اینڈ پروونشل اسمبلیز۔ تو جناب اسپیکر آپ فیڈرل کی طرف سے نان سیریسنس بھی دیکھ لیں کہ جولائی ٹو دسمبر 2021 بائی اینول رپورٹ، یعنی 6 مہینوں کا جو ڈیٹا صوبے کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا، تو فیڈرل گورنمنٹ وہ رپورٹ جا کے جو وہ چاہتی ہے، ایک ان کا اپنا پروسیجر ہے کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے، فائنانس ڈویژن اسلام آباد کی طرف سے، وہ سیکریٹریٹ NFC سیکریٹریٹ جو ہے ان کی طرف سے وہ شائع کرتی ہے، تو وہ بک لیٹ ریسیو ہوا صوبے کو، جو پنک بک ہوتا ہے وہ ریسیو ہوتا ہے ہماری صوبے کو نومبر 2023 میں، یعنی جولائی ٹو دسمبر 2021 کا جو اس کو کیا بولتے ہیں جناب اسپیکر، بائی اینولی رپورٹ جو ہوتا ہے، اس کو یہ شائع کرتے ہیں یا یہاں پہ صوبے کو ریسیو ہوتا ہے نومبر 2023 میں۔ تو یہ فیڈرل کی پارٹ پہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر اس فورم کو انووک کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت جب سے ابھی آئی ہے تو فائنانس کی طرف سے کافی لیٹرز لکھ چکے ہیں، وہ ہاؤس کو پرووائڈ ہم کر سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ 7 NFC ایوارڈ کے بعد 8، 9 اور 10 NFC ایوارڈ، جن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، چونکہ وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکے تو وہ ان کا ٹائم لیپس ہو گیا ہے، اور ابھی فریش NFC کے لیے بار بار ہماری صوبائی گورنمنٹ، ہماری فائنانس سیکریٹریٹ بار بار اپروچ کر رہی ہے فیڈرل کو کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، NFC ایوارڈ پہ بات کرتے ہیں، جو ہمارے نیشنل فورمز ہیں CCI وغیرہ کا۔ تو جناب اسپیکر اس حوالے سے انشاءاللہ کنڈی صاحب کو میں نے انوائٹ کیا اپنے آفس میں، تو میں فائنانس کے جو رسپانسبلز ہیں ان کو بھی بلاؤں گا، تو انشاءاللہ مل بیٹھ کے یہ کلیکٹیو ہمارا ایفرٹ ہوگا اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے عوام کے لیے انشاءاللہ۔ اس پہ ہم جس پارٹ پہ بھی کوتاہی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر اس فورم پہ ہم جو سب سے بڑے مطالبات رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری طرف سے ڈیمانڈز ہیں، کہ چونکہ مرجر کے بعد مرجر 25ویں آئینی ترمیم جو 2017-18 میں پیش کیا گیا اور مرجر کیا گیا، تو مرجر کے بعد صوبے کا جو NFC شیئر ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے، وہ 14% ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 19% پر پہنچ جاتا، لیکن اس طرح نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی اپنا شیئر جو ہے وہیں 14% کے حساب سے ملتا ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا بہت مل جاتا ہے تو وہ PSDP میں اینول ڈیولپمنٹ پلان اور جو AIPs ہے اس کے مد میں ضرور ملتا ہے، لیکن جو 14 سے 19% شیئر ہے وہ نہیں مل پاتا۔ تو جناب اسپیکر یہی ہمارے مطالبات ہیں، انشاءاللہ اس فورم کے تھرو ہم انشاءاللہ یہ مطالبات ہم اس فورم کو انووک کریں گے بہت جلد، اور اس میں انشاءاللہ اپنا وائبرنٹ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب اسپیکر اس کے ساتھ میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا اور پھر وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ، کہ جناب اسپیکر
ہمارے اپوزیشن کے ممبران کافی تنقید بھی کرتے ہیں، جو ہمیں کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ میں تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ کافی دوستوں کی طرف سے بہت فروٹفل ہمیں سجیشن بھی آتی رہتی ہیں۔ جناب اسپیکر، سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے دنوں میں ہماری عوام فیس کر رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا وبال ہے۔ ہمارے اربن ایریاز ایون وہاں پہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ وہ صوبہ جو کہ کئی دہائیوں سے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں جس کرب سے گزری ہیں، خاص کر کے پچھلے 20 سالوں سے، تو میرے خیال میں وفاق کی طرف سے یہ ظلم ناروا بند ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہماری صوبے کی طرف سے وفاق کو سستی ترین بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے، یعنی ہائیڈرو پاور جو کہ پیسوں میں پڑتی ہے حکومت کو، روپوں میں بھی نہیں بلکہ پیسوں میں پڑتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ پارٹیاں، خاص کر کے دو بڑی پارٹیاں جب سے برسر اقتدار ہیں 90 سے، تو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ رہے ہپکو اور پیپکو میں جو کمیشن بٹورے گئے ہیں 90 میں، اور جس کی بنیاد پہ پھر انٹرنیشنل میڈیا ہمارے لیڈر صاحبان کو مسٹر 10% کا خطاب دیتی ہیں جناب اسپیکر، اور اس کے بعد دڑا دڑ جو ان کی طرف سے رینٹل پاور پلانٹس اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کی مد میں جو فرنس آئل سے اور مختلف سورسز سے جو چلتی ہیں، مہنگے داموں، مہنگے انہوں نے کانٹریکٹس کیے ہیں۔ آج 30 سال بعد جا کے تو جناب اسپیکر، یہ تو جب حکومت میں ہوتے ہیں، ایون 2013 سے 2018 تک جو فیڈرل حکومت تھی جن کی تھی، تو وہ بڑے دڑلے سے بول لیتے تھے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ تو جناب اسپیکر، وہ لوڈ شیڈنگ وہ اس طریقے سے ختم کرتے تھے کہ یہی رینٹل پاور پلانٹس اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس، یعنی میں عام فہم میں عام لوگوں کی نالج کے لیے جنریٹر سے ہمیں بجلی پرووائڈ فار دا ٹائم بینگ کر لیتے تھے، لیکن وہ آج ہماری عوام بھگت رہی ہے جناب اسپیکر۔ 25 کروڑ عوام وہ بھگت رہے ہیں تقریباً۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر ان ظالم جابر حکمران جو پچھلے 30-35 سال رہے ہیں ہماری ملک پہ مسلط رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج ہماری ساری عوام بھگت رہی ہے۔ ہماری انڈسٹری ان لوگوں کی وجہ سے بند ہے۔ میں نے کل بھی یہی بات کی وائنڈ اپ اسپیچ میں جناب اسپیکر کہ ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا، بنگلہ دیش، وہ 2.5-3 روپے میں اپنے انڈسٹری کو پاور دے رہی ہے، انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دے رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے انڈسٹری کو 30 اور 40 اور 50 روپے میں پر یونٹ بجلی دے رہے ہیں، تو وہ کدھر سے پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ اور جب ملک کا بیک بون ہماری انڈسٹری بند ہوگی تو ہمارے نوجوانوں کو روزگار کدھر سے ملے گا جناب اسپیکر؟ اور اگر روزگار نہیں ملے گا تو نتیجتاً پھر کافی مسائل ہوں گے جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جب آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، آپ کی جو مجموعی پروڈکشن نہیں ہوگی، تو جناب اسپیکر پھر فورن ریزرو آپ سے جائیں گے، آپ باہر ملکوں سے چیزیں امپورٹ کریں گے، اس پہ آپ کے ملک سے ڈالر جائیں گے، آپ کا ملک پھر مقروض ہوگا۔ اور اسی لیے آج جناب اسپیکر ان جابر لوگوں نے ہمیں یہود و نصارا کا مقروض بنایا ہے، اس صوبے کو بنایا ہے، اس ملک کو بنایا ہے جناب اسپیکر۔ وہ ملک جو کہ کلمے کے نام پر بنایا گیا، جناب اسپیکر میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملک، اور اس کا ثبوت یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس ملک کے لیے لاکھوں لوگ جنہوں نے انڈیا سے ہجرت کی صرف اس لیے کہ یہ کلمے کے نام پہ یہ ملک بن رہا ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہوگا۔ لیکن جناب اسپیکر بدقسمتی سے ہمارے اوپر شروع سے جب سے لیاقت علی خان شہید ملت
کا مرڈر ہوا, ان کو شہید کیا گیا, اس دن سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا. پھر سیٹو سینٹو معاہدے کیے گئے, پھر جا کے جو کھیل رچایا گیا, جو الیکٹڈ پرائم منسٹر انہوں نے ان کو پھانسی دی, اس کے بعد جو ہوا. جناب اسپیکر, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جناب اسپیکر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے ہمارے جو ممبران ہیں تھوڑا سا وہ عوام کے سامنے سچ بھی رکھیں. انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دور بھی بہترین تھے, لیکن یہ 5 سال ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دبنگ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جو ماشاءاللہ ٹیکنیکل ایکویپ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی نہ کی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سال انشاءاللہ اس عوام کے لیے تاریخ میں سنہری الفاظ میں انشاءاللہ لکھا جائے گا. بہت شکریہ جی.